عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ مختلف امراض کے لیے، مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن سے روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، قرآنی صورتیں پڑھنے کو بتائی جاتی ہیں، قرآنی وظائف، قرآنی آیات پڑھنے کو الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کا مقدس کلام ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں ناظرین کہ جو روحانی بیماریوں اور مصیبتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، چین اور سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ قرآن پاک سے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج کرانا بھی یہ ضروری ہے۔ اپنے ڈاکٹری علاج کو بھی جاری رکھیے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک اللہ پاک کا وہ مقدس کلام ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریوں جیسے غم دور ہو جاتا ہے، اضطراب کی کیفیت سے نکل آتا ہے، ڈر خوف دور ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور تلاوت کرنے سے ناظرین دلوں کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں، دلوں کو نرمی حاصل ہوتی ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اور تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے اللہ پاک وہ گناہوں کے زنگ کو بھی دور فرما دے۔ آئیے ناظرین اب ہم بڑھیں گے روحانی علاج کی جانب۔ اب انشاءاللہ الکریم قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ قرآن سے روحانی علاج میں ناظرین عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو، مسوڑے سوج جاتے ہوں، مسوڑے پھول جاتے ہوں، دانتوں سے بلیڈنگ ہوتا شروع ہو جاتی ہو، تو یاد رکھیے گا یہ روحانی علاج قرآن سے روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کے دانتوں میں سخت درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو سورہ قریش یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر آپ نمک پر دم کر کے رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو دانتوں میں سخت درد محسوس ہو، تکلیف ہو، تو یہ دم کیا ہوا نمک یہ آپ نے دانتوں پر ملنا ہے اور دانتوں کے درمیان رکھنا ہے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور دانتوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے ایک میں آپ کو حکایت سناتا ہوں اور اس پر عمل بھی کیجئے گا، دانتوں کی کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال یا 100 سال سے کچھ کم تھی، اور یہ اس عمر میں یعنی 100 سال کی عمر میں بھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے۔ اب گنا چھیننا، گنا کھانا یہ کتنا مشکل ترین امر ہے، تو 100 سال کی عمر میں وہ بآسانی دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ ان سے معلوم کی کہ حضرت آخر وجہ کیا ہے کہ اس عمر میں بھی آپ اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مجھے ایک عمل ارشاد فرمایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے جائیں
تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں وتر کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت مکمل پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح عمر بھر الحمدللہ عز و جل دانتوں کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ عز و جل اسی وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور آج آپ کے سامنے یہ کیفیت ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی الحمدللہ عز و جل بآسانی گنا کھا لیا کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو چند گھریلو نسخے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ چائے پئیں، کافی پئیں، ہمیشہ یہ اپنی عادت بنا لیں کہ چائے یا کافی پینے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا پیالے میں یا اپنے کپ میں ڈال کر اور اس کو خوب اچھی طرح ہلا کر آپ منہ میں بھر لیں، منہ میں پھرا کر خوب جنبش دیجیے، یعنی منہ کے اندر جس طرح پانی ہم ڈال کر کلی کرتے ہیں تو اس طرح پانی آپ ڈال کر کلی کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے دانتوں کے امراض یہ دور ہو جائیں گے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ اسی طرح جب بھی موقع ملے تو منہ میں کلی بھر لیجئے اور چند منٹ تک ہلاتے رہیے، پھر اس پانی کو آپ اگل دیجئے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ مختلف اوقات میں چند بار کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوگی تو وہ بھی نکل جائے گی اور دانتوں کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جب بھی آپ کلی کریں اور منہ میں پانی ڈال کر آپ اس کو جنبش دیں، حرکت دیں تاکہ منہ کے اندرونی حصے کی صفائی ہو جائے، تو اس انداز پر کلیوں کے لیے سادہ پانی کی بجائے آپ نمک والا نیم گرم پانی استعمال کیجئے، یہ اور زیادہ مفید ہوگا۔ اگر پابندی سے یہ علاج جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے غذا کے اجزاء یہ دھل دھل کر نکلتے رہیں گے، نہ وہ مسوڑوں میں ٹھہریں گے نہ سڑیں گے۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح کرنے سے مسوڑوں میں خون کی شکایت بھی نہ ہوگی اور دانتوں کی بے شمار بیماریوں سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن سے عشق مجازی سے نجات کا روحانی علاج۔ حالات بہت نازک ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے کہ جو عشق مجازی کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی عشق مجازی کی آفت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس دوران جو بھی گناہ ہوئے ہوں تو سب سے پہلے تو ان سے سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس عشق سراپا فسق سے نجات کے لیے اللہ پاک کے عالی دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اس کو دیکھنے سے بچے، بلکہ اگر اس کی تصویر، تحفہ یا کوئی اور نشانی اپنے پاس ہو تو اسے بھی نہ دیکھیے اور فوراً وہ اشیاء اپنے پاس سے الگ کر دیں اور اس کا فون نہ سنیں اور اس کا عشقیہ مکتوب میں نہ پڑھے، حتیٰ کہ اس کے تصور سے بھی ہر ممکن صورت پیچھا چھڑائے، اپنے آپ کو دینی کاموں میں ایک دم مشغول کر دے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ پیش کرے۔ استغاثہ یعنی فریاد پیش کرے، عرض کرے محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغاثہ بھی پیش کریں اور یہ اس وظیفے پر بھی عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شک قرآنی آیات پر مشتمل آپ نے یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس عشق مجازی کی آفت سے نکل آئیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ قرآنی آیات میں عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین نوٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہ آیات باوضو 3 بار پڑھ کر، اچھا اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی پی لے۔ اچھا، اس عمل کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن تک مسلسل پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک احتیاط یہ بھی رکھیے گا کہ اگر اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں تو چونکہ یہ قرآنی آیات ہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں،
بلکہ پاک ہو جانے کے بعد یہ ایام گزر جانے کے بعد جہاں سے چھوڑا تھا، جتنے دن باقی تھے وہیں سے دوبارہ سے گنتی شروع کریں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یہ وظیفہ بھی پڑھیں، نمازوں کی پابندی بھی جاری رکھیں، اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس عشق مجازی کی آفت سے باہر نکل آئیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں قرآن سے تلی کی بیماریوں کے 2 روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات تلی بڑھ جاتی ہے، مختلف امراض تلی کے حوالے سے لگ جاتے ہیں انسانوں کو، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تلی کی بیماریوں کے 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر چاہے تو کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزن میں سلوا کر آپ تلی کی جگہ پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم تلی کی بیماری، تکلیف جو بھی بڑھنے کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا وظیفہ ہے قرآن پاک میں ہے سورۃ الرحمن، جسے قرآن کی زینت کہا گیا ہے جس سورت کو۔ سورۃ الرحمن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور اس سورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سورت کو ایک بار لکھ کر، یعنی پوری سورہ رحمان کو لکھ کر یا لکھوا کر پھر اس کو دھو کر توحال کہتے ہیں ناظرین تلی کے مریض کو۔ توحال کو یعنی تلی کے مریض کو پلانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ میں عرض کروں آپ کو، چاہے تو کسی زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں۔ اگر زردئی رنگ یا زعفران میسر نہ ہو تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، قلم سے لکھ کر اب آپ اس کو دھو کر آپ اللہ نہ کرے کسی کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس مریض کو پلائیں، الحمدللہ سمجھل تلی کے جملہ امراض دور ہو جائیں گی۔ آئیے ایک بزرگ کا فرمان میں آپ کو سناؤں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے تو الحمدللہ عز و جل وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے، فوائد ہی فوائد ہیں۔ جب بھی ناظرین جوتا پہنیں تو پہننے میں سیدھے پاؤں سے پہل کریں، اور جب اتاریں تو الٹے پاؤں سے پہل کریں، انشاءاللہ الکریم تلی کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کروں گا قرآن سے ناف کے 2 روحانی علاج۔ ہمارے وہ ناظرین کہ جو ناف کے ہٹنے کی وجہ سے، ناف کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ناف چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ نوٹ کیجئے گا، آپ خود بھی اپنی ناف چیک کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے کسی کی ناف ٹل جائے، ناف ہٹ جائے، ناف گر جائے، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ ناف کیسے چیک کریں گے، اس کی تشخیص کیسے ہوگی، اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا، طریقہ نوٹ کیجئے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو چت لٹا دیجئے، دھاگے کا ایک سرا ناف پر ہو اور دوسرا دھاگے سے سینے کی نوک یا اپنے ناپنی ہے۔ اگر تو دھاگا برابر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ناف نہیں ٹلی، اور اگر فاصلے میں فرق ہو یعنی دھاگا چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے تو اب یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ناف ٹل گئی ہے۔ اس میں ایک اہم بات یاد رکھیے گا، اہم ترین مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ ناف چیک کریں تو ناف کے ٹھیک نیچے سے یاد رکھیے گا کہ ستر یہ شروع ہو جاتا ہے، لہذا ٹیسٹ کے وقت ناف کو چیک کرتے وقت کپڑا اتنا نہ ہٹائیں کہ ناف کے نیچے کے بدن پر نظر پڑے۔ اس بات کا ہم نے خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ اب آئیے ناظرین، میں آپ کو ناف ٹھیک کرنے کے 2 روحانی علاج، اور وہ بھی قرآن سے 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یہ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ یہ آیت مبارکہ آپ ناف پر ہاتھ رکھ کر اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھ کر آپ دم کر دیجئے۔
ہاتھ رکھنے اور دم کرنے کے لیے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اوپر سے ہی کپڑے کے اوپر سے ہی ہاتھ رکھ کر، ناف پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے تا حصول شفا۔ اس عمل کو جاری رکھیے گا اور روزانہ کم از کم ایک بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ آیت قرآن پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، دوسرا ایک تعویذ بنانے کا بھی طریقہ آپ سیکھیے۔ یہی آیت مبارکہ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 آیت نمبر 41، یہ آیت مبارکہ آپ باوضو لکھ لیں، اس کا تعویذ بنا کر ناف کی جگہ پر آپ باندھ بھی سکتے ہیں، مگر اس طرح باندھیے گا کہ یہ تعویذ ناف کے نیچے نہ جائے، ناف کے اوپر رہے۔ الحمدللہ عز و جل ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، ناف آپ کی نہیں ٹلے گی، مگر یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا وہی شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آنکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھوں میں نور، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہماری آنکھوں کی بینائی کو تیز فرما دے، اور وہ مسلمان کے جو آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن سے نظر کی حفاظت اور آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے 2 روحانی علاج عرض کروں گا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، جب بھی آپ وضو بنائیں تو وضو بنانے کے بعد سورۃ القدر، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وضو بنانے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ الکریم اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ تو جن کی آنکھیں کمزور ہیں، جن کی بینائی کمزور ہے، انہوں نے تو اس کو پڑھنا ہے، غیر مریض بھی چاہے تو اس پر عمل کرے، وہ بھی وضو بنانے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آنکھوں کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور وظیفہ، ایک اور ایسا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے حاضری دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی کہ حضور میری آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو 3 روحانی علاج ارشاد فرمائے تھے، جن میں سے ایک روحانی علاج یہ بھی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ روحانی علاج قرآن سے روحانی علاج ہے۔ نوٹ کیجئے گا ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ آیت الکرسی شریف یاد کر لیجیے، اور ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے کہ پہلے تو نماز پنجگانہ کی پابندی جاری رکھیے گا، نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیے، اور خواتین اور عورتیں کہ جن دنوں میں انہیں نماز کا حکم نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جن دنوں میں منع ہے، ان دنوں میں چاہے تو خواتین بھی، اسلامی بہنیں بھی 5 وقت آیت الکرسی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ اس نیت سے کہ کلام اللہ ہے۔ آیت الکرسی شریف یہ پڑھ لیا کریں، اور جب اس کلمے پر پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ اپنی آنکھوں پر رکھ لیں اور اس کلمے کی تکرار کریں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ کلمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو انگلیاں ہٹا کر انگلیوں پہ دم کر کے پھر دوبارہ آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم بینائی کی حفاظت رہے گی۔ اور اس وظیفے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نابینا بھی اگر اس وظیفے کو پڑھے تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی اکھیارہ ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ ہر نماز کے بعد، مکمل نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اور اس انداز سے پڑھنی ہے
کہ جب آیت الکرسی شریف پڑھیں اور آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ یہ کلمہ دہرائیں، پڑھتے رہیں، اور 11 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آنکھوں کی امراض سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔